بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں یزید بن عبد الملک کی خلافت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے بعد یزید بن عبد الملک تخت نشین ہوئے۔ یزید بن عبد الملک سے بیعت اس دن لی گئی جس دن ان کے چچا سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اس لیے کہ انہیں سلیمان نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ یزید بن عبد الملک کو جب حاکم بنایا گیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت و کردار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو۔ چنانچہ تمام لوگوں نے 40 دن تک اسی طرح زندگی گزار دی۔ کچھ دن کے بعد دمشق سے 40 بوڑھے آئے۔ انہوں نے یزید بن عبد الملک سے یہ حلف لیا کہ خلفاء کے ذمے نہ تو کسی قسم کا حساب ہے اور نہ آخرت کا حساب ہے۔ چنانچہ یزید ان جاہل شامیوں کے جال میں پھنس گئے۔ یزید بن عبد الملک سفید رنگ کے تندرست و توانا آدمی تھے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہی وہ یزید ہے جو فسق و فجور کے ساتھ مشہور ہوئے، حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ فاسق تو ان کا بیٹا ولید تھا جس کا عنقریب ذکر آئے گا۔ حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ یزید بن عبد الملک نے اپنے بھائی سلیمان کے دور خلافت میں ایک لونڈی جس کا نام حبابت تھا، عثمان بن سہیل سے 4000 دینار کے عوض خریدی تھی۔ یزید بن عبد الملک اس لونڈی سے بہت پیار کرتا تھا، چنانچہ اس کی خبر ان کے بھائی سلیمان کو ملی تو اس نے اس خوف سے لونڈی کو فروخت کر دیا۔ چنانچہ جب یزید بن عبد الملک کو حکمران بنایا گیا تو ایک دن ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کے اندر اب بھی کسی چیز کی خواہش ہے؟ یزید نے کہا ہاں ہے۔ بیوی نے کہا وہ کیا ہے بتائیے۔ یزید نے کہا وہ حبابہ باندی ہے جسے میں نے خریدا تھا، پھر بھائی کے خوف کی وجہ سے بعد میں فروخت کر دیا تھا۔ چنانچہ ان دنوں یزید بن عبد الملک کی بیوی نے اس باندی کو خرید کر پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت ایک پردے کے پیچھے ان کی بیوی نے لونڈی کو بناؤ سنگار کے ساتھ بٹھا رکھا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کی بیوی نے وہی سوال کیا کہ کیا اب بھی آپ کسی چیز کے خواہش مند ہیں؟ یزید نے جواب دیا ہاں، حبابہ لونڈی کی محبت میرے دل میں موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے تمہارے سامنے اس کا ذکر کیا تھا۔ چنانچہ ان کی بیوی نے پردہ اٹھا کر کہا یہ ہے حبابہ۔ چنانچہ اس لونڈی کو ان کی بیوی یزید کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ یزید اس باندی سے لطف اٹھانے لگے یہاں تک کہ وہ لونڈی ان کی عقل پر غالب آ گئی، جس کی وجہ سے یزید خلافت میں تعدیر نہ رہ سکے۔ ایک دن یزید نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ زمانے کا ایک پورا دن عیش و عشرت میں نہیں گزار سکتے۔ میں ان کے اس قول کو جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤں گا، پھر وہ عیش و عشرت اور لذتوں میں مصروف ہو گئے اور حبابہ کے ساتھ خلوت کی زندگی گزارنے لگے اور ان کے درمیان حائل ہونے والی تمام چیزوں پر پابندی لگا دی۔ یزید بن عبد الملک اسی طرح عیش و آرام میں مصروف تھے کہ اچانک ایک دن حبابہ نے انار کا دانہ کھایا اور دانہ کھاتے کھاتے ہنسنے لگی۔ اتنے میں وہ دانہ گلے میں اٹک گیا اور حبابہ کی موت واقع ہو گئی۔ حبابہ کی موت سے یزید کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا اور اس کی عقل معاف ہو گئی، عیش و آرام ختم ہو گیا، خلافت کا نشہ جاتا رہا۔ یزید پر ایسا وجد طاری ہوا کہ حبابہ کو چند دن تک دفن کرنے نہیں دیا۔ یزید حبابہ کو چومتا چوستا رہا یہاں تک کہ اس کی لاش سے بدبو آنے لگی۔ پھر اس کے بعد اسے دفن کرنے کا حکم دیا، پھر اس کو قبر سے نکال لیا۔ پھر اس کے بعد یزید 15 دن سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ چنانچہ یزید سل کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ شاعر نے کہا کہ پس اگر تم سے نفس سوال کرتا ہے یا خواہش پکارتی ہے تو صبر کی وجہ سے نہیں بلکہ مایوس ہو کر سوال کرتی ہے، اور ہر وہ دوست جس نے میری زیارت کی ہے وہ کہتا ہے کہ تیری ہی وجہ سے یہ آج یا کل فنا ہونے والا ہے۔ یزید بن عبد الملک کی وفات البلقاء کے علاقے میں اربل کے مقام میں ہوئی، لیکن بعض حضرات جگہ کا نام بولان ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر یزید کی نعش کو اٹھا کر دمشق میں
باب الجابہ اور باب الصغیر کے درمیان دفن کر دیا گیا۔ یزید کے انتقال کا سانحہ 25 شعبان 105 ہجری کو رونما ہوا۔ یزید نے 29 سال عمر پائی، بعض حضرات کے نزدیک 38 سال عمر پائی۔ یزید کی مدت خلافت 4 سال ہے، واللہ اعلم۔